الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود، النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته، المظهر بصفات الله والمنصوص في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله، مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وعداء علي وعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزاداران شہدائے کربلا کے درمیان اہل بیت میں شہدائے کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کر دیں. نظر فضائل حقیقت لسان اللہ الناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندیوں کی خاطر خدا بند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خدا بندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں. ارباب کرم، مسلسل یکم ماہ محرم سے میں اپنے نوجوانوں اور بچوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صلاۃ کس کو کہتے ہیں. یہ آج ہماری چھٹی گفتگو ہے کہ صلاۃ کے معنی دعا، جھکاؤ، آل محمد کی معرفت، عبادت الہی، توحید کو کمال توحید سے ملانا صلاۃ کی معنی ہے. ان کی ولایت کو یعنی 14 کی ولایت کو کمال ولایت سے ملا دینا، اس کو کہتے ہیں صلاۃ. مگر یہاں پر کچھ حضرات صرف صلاۃ سے مراد وہی عبادت کو لیتے ہیں کہ جو 5 وقتہ نماز ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ حدود صلاۃ یہ ہے کہ معرفت، وقت، رجوع الی القبلہ، رکوع و سجود کو صلاۃ کہتے ہیں. یعنی حدود صلاۃ بتائے جا رہے ہیں کہ حدود صلاۃ کیا ہے. فرائض نماز، فرائض صلاۃ، وقت ہے، طہارت ہے، رجوع قلب ہے، سمت کا تعین ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہیں فرائض صلاۃ. تو پہلے جب حدود صلاۃ کے لیے یہ لفظ ملی ہیں کہ معرفت ہے، تو پہلی شرط ہے معرفت. معرفت کے بعد عبادت ہوتی ہے. تو پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ حدود صلاۃ میں جو پہلی شرط ہے معرفت، تو ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے تو عارف ہونا چاہیے. اور نماز کی حقیقت کیا ہے، کیوں خداوند عالم نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے. امام رضا غریب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اقرار ربوبیت کا اظہار نماز سے ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ مصلی پر ٹھہرتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے
تو اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ اقرار ربوبیت کر چکا ہے، اقرار ربوبیت کر چکا ہے، جس کا اظہار اس سجدے سے ہو رہا ہے۔ یا آٹھویں امام کا قول میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم پر بھی واجب ہوا یہ تلاش کریں کہ ربوبیت کیا ہے۔ ربوبیت خدائی کو کہتے ہیں، ربوبیت خدائی کو کہتے ہیں۔ جیسے العبودیت جوہرۃ وکنہھا ربوبیہ، عبودیت یہ جوہر ہے۔ جوہر کے سلسلے میں اپنے بچوں کو یہ بتایا گیا ہے، اس سے قبل کئی ایک مجالس میں میں نے پڑھا ہے کہ عبودیت کو جوہر کہا گیا، جوہر کی تعریف کی گئی ہے، اس کا قیام خود سے ہو، اس کو کہتے ہیں عبودیت۔ العبودیت جوہرۃ وکنھھا ربوبیہ، عبودیت ایک جوہر ہے، اس کی کنہ ربوبیت ہے۔ اور ادھر آٹھویں امام کا قول ہے اقرار ربوبیت کا اظہار نماز ہے۔ اسی لیے علی ولی کہہ رہے ہیں، اشارے کر رہا ہے خادم، اسی لیے علی ولی کہہ رہے ہیں انا باب السجود۔ تو یہ انا کہنے والا کون ہے؟ جس کی کنہ ربوبیت ہے، جس کی کنہ ربوبیت ہے، اسی لیے علی ولی کرے انا باب السجود۔ اب ربوبیت کے سامنے نہیں تو پھر کس کے سامنے سر جھکائیں گے؟ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ امیر کائنات جو خطبہ دے رہے ہیں، بڑا طولانی خطبہ ہے، اس طولانی خطبے میں ایک مقام پر امیر کائنات ارشاد فرما رہے انا صلاۃ المومن۔ چلیے مسئلہ اور حل ہو گیا۔ امیر کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں ہی مومن کی صلاۃ ہوں۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی جب خادم نماز پڑھے گا، آپ نگاہ رکھنا، جب خادم نماز پڑھے گا تو آپ بس یہی کہتے رہنا کہ یہ تو امیر کائنات ہے، کیونکہ امیر کائنات کہنے انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کی نماز ہوں۔ اب جو بھی ارکان نماز ہے اس کے لیے یہ ماننا ہوگا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ خادم یہ چاہتا ہے کہ جو قول کل میں نے پڑھا تھا، جس کو میں مکمل نہیں کر سکا، وہ آج اس قول معصوم کو مکمل کر دوں، وہیں سے ذکر کا آغاز ہوگا۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد۔ اور ایک معروضہ ہے کہ خادم بہت تھکا ماندہ ہے، میں بارہا مومنین سے یہ معروضہ کیا کہ عشر اول میں کوئی مجلس نہیں، صرف ایک عشرہ دے مجھے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ عشرہ میں کیسے پڑھتا۔ یہ تو آپ حضرات کی خادم نوازیاں ہیں، خود نوازیاں ہیں کہ آپ حضرات بس باب داد تحسین دے رہے ہیں، نہیں، عشرہ ایسا ہونا چاہیے صرف اور صرف ایک مجلس۔ مومنین تھک کر شرکت کر کر تھک جاتے ہیں، میں تو مسلسل ذکر کر رہا ہوں، اور صبح سے خادم بس اسی ذکر میں مصروف ہے۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، یہ تو ناممکن ہے میں جب چاہے آ جاؤں۔ جیسے مرثیے کا اختتام ہوگا، مجھے فراز ممبر پر آنا لازمی ہے، تو میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہوں گا۔ اب جو مومنین کے جو آزاد ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جب چاہے آ سکتے ہیں، چاہے ان کو آدھی مجلس ملے یا یہ کسی مسائب ملے، وہ جب چاہے آ سکتے ہیں۔ مجھے تو ذکر کرنا ہے، تو کافی تھکا مانتا ہوں۔ آپ حضرات درود سے سہارا دیں، دیکھیں گے کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھوں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں بن الاسلام خمس، بن الاسلام
علی خمس علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ ولم نودی بالولایۃ فاخذ الناس باربع وترکوها ھذا یعنی الولایہ۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ مکمل حدیث پیش کر رہا ہے خادم۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت، مگر جیسی منادی ولایت کی ہوئی کسی کی نہیں ہوئی۔ مگر یہاں پہ امام فرما رہے ہیں مگر لوگوں نے 4 چیزوں کو لے لیا، لوگوں نے 4 چیزوں کو لے لیا لیکن ولایت کو چھوڑ دیا۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو لے لیا، جیسی منادی کی ولایت کی ہوئی ایسی منادی کسی چیز کی نہیں ہوئی، اسی کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ یعنی حقیقت صلاۃ کو چھوڑ کر صلاۃ ہے، حقیقت صلاۃ ہے ولایت، کیونکہ نہ صرف ولایت کو صلاۃ کہیں بلکہ الولایت ہی دین الحق، ولایت ہی تو دین حق کہا گیا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآلہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام امامین کی جانب سے حدیث، ما عالم شیئا بعد المعرفت افضل من هذه الصلاۃ، معرفت کے بعد سب سے افضل چیز نماز ہے۔ پہلی چیز معرفت ہے، معرفت کے بعد ہے نماز۔ یہاں پر مؤخر کو مقدم اور مقدم کو مؤخر یہ کر دیا، اب صرف نماز کے پیچھے پڑے ہیں۔ ارے بھائی پہلے معرفت ہے، معرفت کے بعد سب سے افضل ترین چیز اگر ہے تو نماز ہے، اب معرفت نہیں ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند، ایک اور درود پڑھیں بآواز بلند پڑھیں۔ امام زین العابدین و امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما ہے وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا ينسيهم ذکر محمد ففرض علیہم الصلاۃ یذکرونہ فی کل یوم 5 مرات۔ اللہ کا ارادہ ہوا کہ لوگ ذکر محمد نہ بھولیں، اسی لیے 5 وقت کی نماز کو خدا نے واجب قرار دیا۔ تو پتہ چلا نام ہے، نماز ہے ذکر محمد کے لیے، ذکر محمد کے لیے خداوند عالم نے یہ 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، سنت نہیں ہے۔ یہ 5 وقت کی، اور کل کی میری تقریر اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرو، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، اور اس میں سے نماز وسطیٰ کی یعنی بالخصوص نماز وسطیٰ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ 5 نمازیں تو کہا ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، یہ 5 نمازوں کی عبادت کرو۔ اس کی تفسیر میں یہ ملا کہ اس سے مراد ہے رسول خدا کی، علی ولی کی، فاطمۃ الزہرا، حسن مجتبیٰ، حسین مظلوم کربلا کی حفاظت کرو، یہ ہے نماز، اس کو کہتے ہیں نماز۔ اور یہاں پر حسین کو چھوڑ کر، ذکر حسین کو چھوڑ کر بالخصوص یوم عاشورہ دیکھیں پورے پیجامے اونچے کر ہاؤ مسجدوں کی طرف، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جسم پہ کالا ہی لباس ہے، ایسا نہیں ہے کوئی اور رنگ کا لباس ہے، کالا لباس۔ نہیں بھائی عزاداری بھی نماز ضروری ہے۔ ارے
حسین کی حفاظت ضروری ہے، حسین کی حفاظت ضروری ہے۔ کیوں؟ حقیقت نماز بچ جائے تو از خود نماز بچے گی، اگر حقیقت نماز نہ بچے تو نماز نہیں مل سکتی۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ یعنی حقیقت لا الہ الا اللہ کو بچاؤ، حقیقت محمد رسول اللہ کو بچاؤ، حقیقت علی ولی اللہ کو بچاؤ، حقیقت نماز بچاؤ، حقیقت روزہ بچاؤ، حقیقت زکوٰۃ بچاؤ، حقیقت خمس بچاؤ، حقیقت قرآن کو بچاؤ، حقیقت توحید کو بچاؤ، حقیقت عدل کو بچاؤ، حقیقت نبوت کو بچاؤ، حقیقت امامت کو بچاؤ۔ تو کہنا ہوگا حقیقت کہتے ہیں علی کو، علی حقیقت کہتے ہیں علی کو۔ جب یہ پھیلے تو لا الہ الا اللہ ہو گیا، محمد رسول اللہ ہو گیا، قرآن ہو گیا، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا۔ عجب نہیں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ علی سے لا الہ الا اللہ کیسے؟ جس طرح سے کہ نقطے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نقطے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، نقطے سے سورہ فاتحہ ہے، نقطے سے دیگر سورے ہیں۔ اور جب یہ نقطہ سمٹ، یہ سارا قرآن سمٹ جائے تو نقطہ بن جائے، اور اسی طرح ساری شریعت اگر سمٹ جائے تو بصورت علی نظر آئے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد۔ اور شاید میرا جاتا خیال ہے کہ پہلی یا دوسری تقریر میں میں نے یہ معروضہ کیا تھا، غیر عارف کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ یہی نہیں بلکہ غیر عارف اگر مؤذن ہے تو اس کی اذان بھی درست نہیں ہے، ہرچند کہ وہ مؤذن وہی ادا کے کلمات دہرا رہا ہے، مگر چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اسی لیے معصوم کہہ رہے ہیں کہ اس کی اذان ہی درست نہیں۔ یہ صوتی کلمات ہیں بس، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صوتی کلمات ہیں، اس کو دہرا رہا ہے۔ یہ صوتی کلمات کو دہرا لینے سے نماز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اکبر کے معنیوں مطالب کو جاننا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نماز، اذان، اس کو کہتے ہیں اذان۔ یہ مؤذن یہ تک نہیں جانتا کہ یہ اذان کے آغاز میں 4 بار اللہ اکبر کیوں ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ تکبیر 7 کیوں ہے، یہ ملا نہیں جانتا، مگر نماز پڑھنے کا شوق ہے، نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ تکبیر کے سلسلے میں ایک مختصر سی حدیث سنا دوں، درود کا تحفہ پیش کریں۔ بآواز بلند پڑھیں درود، ایک اور درود پڑھیں۔ جبرائیل نے جب اللہ اکبر کہا، کیا کہا؟ اللہ اکبر جب جبرائیل نے کہا تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو پتہ چلا اللہ اکبر کہنے سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ یا علی دیکھیں، خداوند عالم نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حجر اسود کی طرف رخ کر کے، ادھر حجر اسود کی طرف رخ کر کے میرے حجابات کی تعداد میں تکبیریں کہیں۔ دیکھیں ویسے تو میں تھکا ہوا ہوں، چاہوں تو تھوڑے مصائب پڑھوں اور اتر جاؤں،
میں تھکاوٹ کے باوجود پڑھ رہا ہوں۔ جب میں سوال کیا تو کوئی یہ نہیں بتایا کہ یہ تکبیرات کی تعداد اتنی کیوں ہے۔ جب خادم پیش کر رہا ہے تو اس طرح نہیں سنتے جس طرح سے کہ آپ حضرات سنیں۔ اس میں سب بزرگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، بچے نہیں جو گمسم بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، ان سے مخاطب ہوں، نوجوان اور بچوں سے نہیں ہوں۔ ہاں، کیا معروضہ کر رہا ہوں؟ جو خداوند عالم کر رہا ہے حجر اسود کی طرف رخ کرو، تو پیغمبر اسلام حجر اسود کی طرف رخ کیے اور کہا کہ میرے حجابات کی تعداد میں تکبیر کہیں، سوائے پیغمبر اسلام کی کوئی اور نہیں جانتا تھا کہ یہ حجابات کتنے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ رسول خدا کی تقلید میں نماز پڑھو، رسول خدا کی تقلید میں نماز پڑھو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ تکبیرات 7 کیوں ہیں، 7 کیوں ہیں؟ پیغمبر اسلام نے جیسے جیسے حجاب ہٹتا گیا کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی پتہ چلا 7 حجابات تھے۔ اتنے تھے حجابات، 7 حجابات تھے۔ اس سے ہم کو اس بات کا علم ہوا۔ یہ علم کیسے ہوا؟ تکبیرات کی بنیاد پر ہوا کہ یہ نماز میں اتنے تکبیر کیوں ہیں، تو کہنا ہوگا یہ حجابات تھے۔ جیسے جیسے حجابات ہٹتے گئے پیغمبر اسلام نے کہا اللہ اکبر۔ ابھی بتاؤ میرے نوجوانوں نہیں، بتاؤ میرے بزرگوں جو انداز لے کر سن رہے ہیں، اب ان سے مخاطب ہو کر پوچھ رہا ہوں میں، اللہ اکبر کی تسبیح کب پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ جب کوئی عجیب چیز دیکھے، جو کوئی امر عجیب دیکھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی پتہ چلا ایک ایک حجاب کے پیچھے، ایک ایک حجاب کے پیچھے کچھ امر عجیب نظر آ رہا تھا، جس کو دیکھ کر پیغمبر اسلام اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اکبر کس کو کہتے ہیں؟ منزہ من صفات المخلوق کو اکبر کہتے ہیں، یعنی جو صفات مخلوقات کے صفات سے منزہ ہے اس کے لیے ہے اللہ اکبر۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا نے بلند۔ دل یہ چاہ رہا ہے، جو چیز میں کل پڑھنے والا تھا، دل یہ چاہ رہا ہے آج ہی پڑھ دوں، کیونکہ مجمع کم ہے، مجمع کم ہے، اسی لیے چاہ رہا ہوں پڑھ دوں آج۔ کیونکہ ایک مثل مشہور ہے نا، جو سویا وہ کھویا، جو سویا وہ کھویا۔ غافلوں کو غافل ہی رہنے دیں، غافلوں کو، ورنہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ذکر محمد ہو، ذکر محمد ہو، کہ ذکر محمد کے لیے خداوند عالم یاد محمد کے لیے نماز کو واجب کیا تھا۔ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کل پڑھیں گے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بات میں۔ پہلے نماز پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ نماز۔ باہر تو نہیں ہے نا ہارن؟ نہیں، ہاں، بلکہ دروازہ بھی بند کر دو آج، ہاں دروازہ بند کرو، جتنے آگے بہت کافی ہے۔ اب جو آئیں ان سے کہتے ہیں خدا حافظ و ناصر، اللہ ہی آپ کا حافظ و ناصر ہے۔ آپ آرام کر کے، شکم سیر ہو کے، چائے پی کے، ریسٹ لے کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں کچھ نہیں ہے، بس ایک چائے پی لیا، چائے پی کر آیا ہوں۔ ہاں، مگر الحمدللہ اگر آپ حضرات ذکر سننے کے لیے آمدہ ہیں تو میں ذکر کرنے کے لیے آمدہ ہوں۔ یا علی علی
اپنے بچوں کو یہ بتا دوں، کیونکہ آج کل جو جھگڑا چل رہا ہے وہ اس بات کا ہے کہ اذان اور اقامہ میں علی ولی اللہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا۔ خداوند عالم علیم و بصیر تھا، خدا جانتا تھا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے، ایک دور یہ نام نہاد شیعہ اذان سے میرا کلمہ نکال دیں گے۔ اس کا کلمہ، اللہ کا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والوں یہ علی کا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ علی کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، علی ولی اللہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرو محمد و آل محمد۔ تو خداوند عالم جانتا تھا، جیسے کہ خداوند عالم جانتا تھا کہ یہ لوگ نام علی سے چھڑیں گے، تو صحیح میں خود اپنا نام علی رکھ دوں۔ چاہتا تو خدا اپنا نام محمد رکھ سکتا، ہاں نہیں، محمد کہنے والے بہت ملیں گے۔ ہر فرقے میں یا محمد کی صدائیں گونجے گی، یا علی معدود چند کوئی نہیں بولیں گے۔ تو خدا نے طے کیا کہ میں اپنا نام علی رکھ لوں گا، میں اپنا نام یعنی جبرن خیرن علی کہنا پڑ رہا ہے برائے اللہ، مگر یہ نہیں جانتے وہ بھی نام اس کا ہے، وہ نام ہے، اس کی حقیقت علی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد۔ اسی طرح اللہ نے اذان میں علی ولی اللہ کلمہ لفظیں بدل کر رکھا، ابن عمر نے حضرت امام رضا غریب علیہ السلام سے پوچھا کہ اذان سے حی علی خیر العمل کا جملہ کیوں نکالا گیا؟ دیکھیں، نکالتا وہی ہے جو جانتا ہے، جو جانتا ہے وہ نکالتا ہے۔ تو پتہ چلا نکالنے والا جانتا تھا حی علی خیر العمل کیا ہے، حی علی خیر العمل نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے دعوت تو دیں گے خیر العمل کی طرف، اس لیے میں نے چاہا پہلے یہ قول سنا دوں۔ امام نے فرمایا ظاہری وجہ بیان کروں یا باطنی؟ تو پتہ چلا حی علی خیر العمل کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری وجہ ہے، ایک دوسری باطنی ہے۔ امام پوچھ رہے ہیں کہ بتا ظاہری وجہ بیان کروں یا باطنی؟ عرض کی مولت دونوں بیان فرما دیں۔ امام نے فرمایا ظاہری علت یہ تھی کہ لوگ نماز پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد تک کر دیں گے، نماز پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد ترک کر دیں گے۔ کیا ہے وجہ؟ نے غور نہیں کیا، کیا فرما رہے ہیں امام؟ ظاہری علت یہ تھی کہ لوگ نماز پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد ترک کر دیں گے۔ چلیں کم از کم ایک تو میرے ہم سفر ہے، پھر دوہراؤں۔ امام نے فرمایا ظاہری وجہ بیان کرو یا باطنی؟ عرض کی مولا دونوں بیان فرمائے۔ امام نے فرمایا ظاہری علت یہ تھی کہ لوگ نماز پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد تک کر دیں گے، نماز پر بھروسہ کر جہاد ترک کر دیں گے۔ سمجھے ظاہری وجہ حی علی خیر العمل کی؟ حی علی خیر العمل کی ظاہری عارف وہ ہوتا ہے جو ظاہر اور باطن کا علم رکھے، عارف وہ ہوتا ہے جو ظاہر اور باطن کا علم رکھے۔ حبیب ابن مظاہر جانتا ہے، حبیب ابن مظاہر جانتا ہے، کیونکہ اس پر یعنی نماز پر بھروسہ کر کے جہاد کو ترک نہ کر دیں، جانتا تھا۔ اس لیے حبیب کہہ رہا ہے نماز اب یا نہیں، نماز یا نہیں، ظاہری ہے نا، نہیں
حی علی خیر العمل جہاد بھی ہے بإذن امام، یہ بھی ایک خیر العمل ہے، کیونکہ جہاد کیا ہے؟ جہاد اسلام کی قوت اور عزت کو جہاد کہتے ہیں۔ اسی لیے مذہب شیعہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اخباری عقیدہ، اصولیوں کے پاس نہیں ہے، اصولیوں کے پاس جہاد ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جہاد نہیں ہے تو پھر وہ پتہ نہیں وہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اصولی مسلک میں رہ کر یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم بھی جہاد کے قائل نہیں ہیں، جھوٹا ہے۔ تیرا امام جہاد کروا دیا، تیرا امام جہاد کر دیا۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے مسلک میں فی زمانہ جہاد ساخت ہے۔ کیوں ساخت ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی ساخت کی؟ کیونکہ جہاد اسلام کی قوت اور عزت کو کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا جو حجت الاسلام ہے، جو حجت الاسلام ہے وہی حکم جہاد دے سکتا ہے، کیونکہ حجت الاسلام کے قبضہ قدرت میں اسلام کی عزت بھی ہے، اسلام کی قوت بھی ہے۔ جس کے قبضہ قدرت میں اسلام کی قوت اور عزت ہوتی ہے وہی اذن جہاد دے سکتا ہے۔ حد کر دی حسین نے سمجھانے کی، اور چل کے میدان کربلا میں جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، مگر امام حسین ان شہدائے کربلا میں سے ایک کو اذن جہاد نہیں دے رہے۔ وہ ہے عباس، وہ ہے عباس۔ کہ تمہارا مولوی حضرت عباس سے بڑھ گیا؟ عباس اذن جہاد مانگ رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں اسلام کی عزت اور قوت ہے اس سے مانگ رہے ہیں۔ مگر امام حسین کرے نہیں عباس نہیں۔ تو دیکھا یہ گیا عباس بغیر اذن کے خود میدان میں نہیں چلے گئے، بس سخائی کے لیے چلے تھے، مگر یہ جنگ کے لیے نہیں، جنگ کے لیے نہیں ہے۔ حسین سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم اجازت دیں تو وہ جہاد ہے، اور اگر ہم اجازت نہ دیں صبر جہاد ہے۔ یا علی مولا درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ تو اب یہاں پر کتنے مومنین کو کٹوا دیے؟ والدین سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پتہ ہے والدین سے اجازت کیوں لیں گے جہاد کے لیے، امام سے لیں گے۔ مگر یہ جو امام صاحب جو اصولیوں نے جس کو امام بنایا، یہ تو ایسا ہے اپنے یہ ہاتھوں سے تراش کر آپ ہی خود سلام کر رہے ہیں، آپ ہی سلام کر رہے ہیں۔ وہی یہی حال ہے اصولیوں کا، اپنے ہی ہاتھوں سے امام بنا کر خود امام سمجھ کر تعظیم کر رہے ہیں، بنائے خود اور تعظیم بھی خود کر رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو حی علی خیر العمل کے ظاہری معنی ہو چکے، اب سنے باطنی معنی۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد۔ لیکن حی علی خیر العمل کے ترک کرنے کی باطنی اور حقیقی وجہ یہ تھی کہ خیر العمل سے مراد ہے ولایت علی، خیر العمل سے مراد ہے ولایت علی۔ اب بولو اگر جو فتویٰ ہے، اگر علی ولی اللہ جز کی نیت سے کہیں تو نماز باطل ہے، تو مفتیوں جواب دو حی علی خیر العمل کون سی نیت سے؟
حی علی خیر العمل کون سی نیت سے ہے؟ یہ جزو اعضاء ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اس کا باطنی معنی، اس کی حقیقت تو ولایت ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ خیر العمل سے مراد ہے ولایت علی، پس اسے اذان سے خارج کرنے والوں کا منشا یہ تھا کہ لوگوں کو ولایت علی کی طرف رغبت نہ رہے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت نہ ہو۔ تو پتہ چلا حی علی خیر العمل سے مراد ہے ولایت علی برائے ذکر علی۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی۔ اذان چھوڑ رہا ہے خادم، رسول خدا، پھر وضو ہوگا، کیونکہ تجدید وضو ثواب ہے، تجدید وضو ثواب ہے۔ خداوند عالم اپنے حبیب کو وحی کیا، اے میرے حبیب وضو کر لو۔ اللہ کہہ رہا ہے وضو کر لو، تو چنانچہ رسول خدا سعد کی قریب ہوئے۔ کدھر ہوئے؟ سعد کے قریب ہوئے، اور سعد عرش کی دائیں طرف سے بہنے والا پانی تھا، عرش کی طرف بہنے والا پانی۔ آپ نے دائیں ہاتھ سے وضو شروع کیا، اس لیے وضو کے لیے دائیں ہاتھ مقرر ہوا۔ جو وضو سیدھے ہاتھ سے کیا جاتا ہے، اس کی علت بتا رہے ہیں کہ کیوں سیدھے ہاتھ سے، کیونکہ دائنی جانب سے سعد بہہ رہا تھا، پانی دائیں جانب بہہ رہا تھا، اسی لیے سیدھے ہاتھ سے وضو کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ پھر اللہ تعالیٰ نے آن حضرت کی طرف وحی کی کہ آپ اپنا چہرہ دھوئیں، کیونکہ آپ نے میری عظمت کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں اگر نماز میں عظمت خدا کا دیدار نہ ہو تو حکم وضو عبث ہے، بیکار ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور وضو کی علت بتائی جا رہی ہے کیوں وضو کرنا ہے، کیونکہ یہ حدیث میں پڑھ چکا ہوں، اسی لیے بعض حضرات کے انداز بدلے میں نظر آ رہے ہیں، اسی لیے اس میں نئی بات پیدا کر رہا ہوں، اور اس کے باطن میں کیا کیا معنی و مطالب ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ پڑھا خادم ہی پڑھا، کوئی اور نہیں پڑھا تھا۔ سرزمین دکن پر فخر ہے مجھے، سرزمین دکن پر پہلی بار پڑھنے والا خادم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی طرف وحی کی کہ آپ اپنا چہرہ دھوئیں، کیونکہ آپ نے میری عظمت کو دیکھنا ہے۔ اگر نماز میں عظمت خدا نہ دکھائی جاتی ہو تو وضو کا حکم نہیں، چہرہ دھونے کا حکم نہ آتا، کم از کم چہرہ دھونے کا حکم نہ آتا۔ عظمت، بزرگی، بڑائی، شان کو کہتے ہیں۔ خداوند عالم اپنی بزرگی کو دکھانا چاہ رہا ہے، خداوند عالم اپنی شان کو دکھانا چاہ رہا ہے، خداوند عالم اپنی بڑائی کو دکھانا چاہ رہا ہے، خداوند عالم اپنی بزرگی، شان، بڑائی کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ ہمیں بات سمجھ میں نہ آتی اگر حسین نہ سمجھاتے، ہمیں بات سمجھ میں نہ آتی اگر حسین نہ سمجھاتے۔ خدا تو اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ چہرہ دھو، عظمت کو دکھانا ہے، چہرہ دھو، عظمت کو دکھانا ہے، چہرہ دھو، شان کو دکھانا ہے، چہرہ دھو، میری بزرگی کو دکھانا۔ کس کی بزرگی؟ اللہ کی بزرگی کو دکھانا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہ آتا اگر حسین پشت پر نہ بیٹھتے، جب حسین پشت پر بیٹھے تو سمجھ میں آیا، خداوند عالم رسول خدا کو متوجہ کر رہا ہے، دیکھو تمہاری پشت پر میری شان ہے، میری عظمت ہے، میری بزرگی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے خداوند عالم کہہ رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں اٹھنا ہے، اپنی مرضی، جب تک میری بزرگی، میری عظمت اپنے اختیارات سے نہ اترے۔ اپنے کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے؟ حسین کے ہاتھ میں۔ جب تک چاہے،
جب تک چاہے محمد عربی کو خدا کی بزرگی کا جلوہ دکھاتے رہے، خدا کی شان کا جلوہ دکھاتے رہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد۔ اللہ اللہ اللہ، خدا کی بڑائی کو دیکھ رہے ہیں، خدا کی بڑائی۔ شاید ہو سکتا ہے بھائی میں سوال قائم کر کر کافی عرصہ ہو گیا مگر مجھے جواب نہیں آیا، شاید ہو سکتا ہے، اسی لیے شاید بھائی کہیں پڑھا نہیں، اگر آپ حضرات پڑھے ہیں تو بتائیے۔ رسول خدا جانتے ہیں کہ پیچھے مصلی کیا کر رہے ہیں، میں پڑھا تھا پھر دوہرا رہا ہوں، وہ حسین پشت پر ہیں، رسول خدا سجدے میں ہیں، رسول خدا سجدے میں جا کر خدا کی بزرگی کو، خدا کی شان کو، خدا کی بڑائی کو دیکھ رہے ہیں، جو پشت پر بیٹھی ہوئی ہے، ادھر مصلی سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں پھر سجدہ کر رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں پھر سجدہ کر رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں پھر سجدہ۔ رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2۔ اب یہ جو مصلی تھے کتنے کیے؟ کم از کم رسول خدا بعد نماز کے کہتے نماز پڑھ لو، مجھے نہیں ملا کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لو، اور رسول خدا جانتے ہیں غیب کا علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بار بار سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں اور سجدے میں کیونکہ وہاں پر بزرگی پشت پر ہے، وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ شان خدا پشت پر ہے، وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ شان خدا پشت پر ہے، وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کی پشت پر بزرگی خدا نہیں ہے، شان خدا نہیں ہے، عظمت خدا نہیں ہے، تو چنانچہ یہ جو مصلی تھے بار بار دیکھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو کس کا سجدہ ہو رہا ہے؟ کس کا سجدہ کر رہے ہیں یہ مصلی؟ پتہ چلا 2 سجدے نہیں ہوئے، کئی سجدے ہوئے۔ بزرگی کو دیکھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، شان خدا کو دیکھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد۔ پھر اپنے دائیں اور بائیں بازو کو دھوئیں، دائیں اور بائیں بازو کو دھوئیں۔ چہرہ ہو گیا جی، دونوں ہاتھ بھی ہو گئے۔ کیوں دھوئیں؟ اپنے ہاتھوں میں میرے کلام کو پکڑنا ہے۔ پہلی بار جب پڑھا تھا اتنی آوازیں نہیں تھی، پہلی بار جب پڑھا تھا اتنی آوازیں، بتائیے کیا پکڑنا ہے؟ کلام، بولو کیا پکڑنا ہے؟ بس اتنا ہی ہے؟ ہاں بولی ہاں وہ چھوڑو، وہی میں پڑھا تھا، اسی لیے وہی انداز لے کے بیٹھے نا، درود پڑھو۔ نہیں، یہ ایسا درود نہیں، باواز بلند پڑھو۔ اپنے ہاتھوں میں میرے کلام کو پکڑنا ہے، میرے کلام کو پکڑنا، جاگنا، بیداریاں لے کر سننا۔ اپنے ہاتھوں میں کس کو؟ میرے کلام کو۔ کلام 2 کلموں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ کلام 2 کلموں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ 2 کلموں کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں، 2 کلمے کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں۔ وہ 2 کلمے بولو کیا تھے؟ 2 کلمے کیا تھے؟ 2 کلموں کا مجموعہ ہے من کنت مولا، یہی ہے جو میں پڑھا تھا وہی دوہرا رہے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں جب کبھی میں اگر کوئی حدیث کو بار بار دوہراؤں، ہمتن گوش ہو کر سننا، ہمتن گوش ہو کر سننا۔ سنو، 2 کلموں کے مجموعے کو ہاتھوں پہ اٹھانا ہے، 2 کلمے کے مجموعے کو دوش پر اٹھانا ہے۔ 2 کلمہ، ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ ہے محمد رسول اللہ۔ پتہ چلا علی ولی 2 کلموں کا مجموعہ ہے۔
علی ولی دو کلموں کا مجموعہ ہے، اسی لیے کہا گیا اگر کوئی اقرار ولایت کر لے تو اس کا لا الہ الا اللہ قبول ہے، محمد رسول اللہ قبول ہے، کیونکہ ولایت میں یہ دو کلمے ہیں، ولایت میں دو کلمے، لا الہ الا اللہ میں دو کلمے نہیں ہیں بلکہ ولایت میں یہ دو کلمے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ اور اپنے ہاتھوں کی تری سے سر اور پیروں کا مسح کرنا، میں آپ پر اپنی برکت نازل کروں گا۔ تو پتہ چلا برکت کا نزول بھی ہوتا ہے، برکت کا نزول ہے، اور آپ کو ایسے مقام پر فائز کروں گا جہاں کسی نے قدم نہیں رکھا ہوگا۔ تو پتہ چلا معراج میں جانے کے لیے وضو ہو رہا ہے، معراج میں جانے کے لیے وضو ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہر اصولی، معتزلی، اخباری، فضولی سب نہیں بھائی نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج مومن۔ اچھا بڑی آسانی سے سنا دیا، الصلاۃ معراج مومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ خداوند عالم حبیب خدا کو ایسے مقام پر قدم رکھوانے کے لیے جہاں پر کوئی نہیں پہنچا وضو کروا رہے، کوئی نہیں، یعنی کوئی سے مراد کوئی مخلوق نہیں، مخلوق نہیں۔ اچھا یہ سارے احکامات علی کے لیے نہیں تھے؟ کیونکہ جب رسول خدا پہنچے ہیں تو رسول خدا اپنے سے پہلے علی کو دیکھے، تو علی سے نہیں کہا جا رہا ہے وضو کرو، علی سے نہیں کہا جا رہا ہے وضو کرو، کیوں؟ معبود سے نہیں کہا جاتا۔ درود پڑھے گھبرائیں۔ اب سنیں، وضو ہو گیا، پھر خدا نے وحی کی، حجر اسود کی طرف رخ کر کے، میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا صرف یہ کتنا ایک پیرا سنا کر پھر آج کو دوسری چیز سنانے کا ارادہ تھا، اور کروں کیا، بڑھ گیا مجمع۔ آپ حجر اسود کی طرف رخ کر کے میرے حجابات کی تعداد میں تغییر کہیں، اس لیے 7 تکبیرات قائم ہوئی، کیونکہ حجابات کی تعداد بھی 7 ہے۔ حجاب کے انقطاع پر حضرت نے افتتاح کیا، اس لیے افتتاح کو سنت کا درجہ حاصل ہوا۔ حجابوں کے درمیان نور کے سمندر حائل ہیں، اور انہی کا نور اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ افتتاح کی تکبیرات 3 مقرر ہوئیں، کیونکہ حجابات کو 3 بار ہٹایا گیا، اور یوں تکبیریں 7 اور افتتاح 3 مقرر ہوئی۔ یہ ہو گئی تکبیر۔ جب حضرت تکبیر اور افتتاح سے فارغ ہوئے تو اللہ نے انہیں وحی کی کہ اب میرا نام لو، میرا نام لو۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کے جواب میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تک سنی ہوئی بات ہے، تلاوت کی، اور اسی وجہ سے بسم اللہ ہر سورت کے آغاز میں رکھی گئی۔ ہر سورت کے آغاز میں جو بسم اللہ، اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے تو وہاں سے بسم اللہ ہٹ جاتا ہے، کیونکہ خدا کا نام ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ غیر آ جائے تو نام خدا بھی ہٹ جائے، غیر کا ہاتھ لگ جائے تو نام خدا ہٹ جائے۔ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن۔ پھر اللہ نے حضرت کو وحی کی کہ آپ میری حمد بجا لائیں، میری
حمد بجا لائیں تو حاضرتے ہیں حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ الحمدللہ رب العالمین کہا، اور آپ نے اپنے دل میں شکرن کے الفاظ کہے۔ حکم خداوندی سے الحمدللہ رب العالمین، اور دل میں کہنے لگے شکرن شکرن۔ زبان پر ہے الحمدللہ رب العالمین، دل میں ہے شکرن شکرن۔ اب یہ بتائیے الحمدللہ رب العالمین پر کیا سورہ ختم ہوا؟ نہیں، اس کے بعد کا فقرہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیوں؟ نماز پڑھانے کا شوق، بہت نماز پڑھاتے ہیں لو، آج میں بتا رہا ہوں جو کوڑی کا ملا وہ ٹوپیوں میں آ گئے، ہاں اماموں سے پریشان تھے، اب ٹوپیاں بھی آ گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ اتنا شوق ہو گیا ہے کہ سنت کو واجب، واجب کو سنت، جو دل میں آ کر رہا ہے کم بخیر۔ ہاں حضرت نے حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہا، اور آپ نے اپنے دل میں شکرن کے الفاظ کہے۔ پھر اللہ نے وحی کی، پھر اللہ نے وحی کی کہ تم نے میری حمد کو خطا کیا، میری حمد کو خطا کیا۔ کیسے حمد خطا کیسے ہو گئی؟ الحمدللہ رب العالمین زبان سے جاری ہے، دل میں شکرن 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 کی تربیت۔ تو خدا کہہ رہا ہے تم نے میری حمد کو کیا کیے؟ کس کی حمد ہے؟ سمجھے؟ الحمدللہ رب العالمین کس کی حمد ہے؟ کس کی حمد ہے؟ اللہ کی حمد ہے۔ ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی بھی سوال باقی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو خدا کس کی حمد کر رہا ہے؟ سمجھیں گے کہ وہ پڑھ دوں گا، میں ابھی نہیں پڑھوں گا، ابھی نہیں پڑھوں گا، کیوں یہ انداز میں میں پڑھوں آئے خدا کی قسم اگر یہ تقریر میں کسی اور مقام پر کروں، جو بالکل مولائی لوگ ہوتے ہیں، نیزوں اچھلیں گے، خطبے پہ اچھلتے ہیں، یہاں تو میں میٹر دے رہا ہوں، دنیا کا میٹر دے رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو وحی کی کہ تم نے میری حمد کو خطا کیا ہے، لہٰذا میرا نام لو۔ میری حمد کو خطا کیے پھر میرا نام لو، اس لیے الرحمن الرحیم آیا۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں کیوں ہے؟ اس کی علت بتائی جا رہی ہے کہ تم نے میری حمد کو خطا کیا، جب خطا کیا پھر میرا نام لو۔ اسی لیے حکم معصوم ہے، جب کوئی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حمد کو خطا کیے آپ پھر نام لو، پھر نام لو، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز پر ہوا حمد کی، الحمدللہ رب العالمین، دل میں کہا شکرن شکرن۔ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے تم نے میری حمد کو خطا کیا، جب میرے حمد کو خطا کیا پھر نام لو، پھر نام لو۔ تو اب پیغمبر اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کہہ رہے ہیں، اب بسم اللہ نہیں ہے بلکہ کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں یہ الفاظ، سورہ فاتحہ میں یہ الفاظ ابتدا میں اور نماز ظہر میں 2 رکعت درود کا تحفہ پیش کریں محمد 2 مرتبہ وارد ہوئے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا آغاز کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز میں رحمان الرحیم آ گیا، تو پھر درمیان میں رحمان الرحیم کیوں؟ درمیان میں رحمان الرحیم کیوں؟ چونکہ ہم کو خطا کرے،
جب ہم کو خطا کرے تو پھر پیغمبر اسلام کو کہنا پڑا الرحمن الرحیم. اسی لیے رحمان اور رحیم کا ذکر 2 بار ہے سورہ فاتحہ میں. درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ بسم اللہ میں اور ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد میں جب حضرت ولضالین پر پہنچے، ولضالین پر پہنچے تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا. یہاں پر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد کہتے ہیں تو جیسے ہی پیغمبر اسلام نے سورہ فاتحہ ختم کی تو اب کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو وحی کی کہ تم نے میرے ذکر کو خطا کیا، میرے ذکر کو خطا کیا، لہذا پھر میرا نام لو، پھر میرا نام لو. تو حضرت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی. یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ شریف دوسری سورت کا حصہ قرار دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر وحی کی کہ محمد آپ اپنے رب کی نسبت کی تلاوت کریں، اپنے رب کی نسبت کی تلاوت کریں، اپنے رب کی نسبت کی اپنے رب کی نسبت کی تلاوت کریں. تو پیغمبر اسلام نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. درود کا تحفہ پیش کریں. سورہ اخلاص کی تلاوت بھی آج ذرا خشکی نظر آ رہی ہے کیونکہ آج نماز کا آغاز ہوا، نماز کا آغاز ہوا. اور خدا کیا کہہ رہا ہے وحی میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے رب کی نسبت کی تلاوت کریں، اپنے رب کی نسبت کی. کمال ہے یہ جب پوچھا گیا کہ علی کا مصر کیا ہے تو کہا سورہ توحید ہے. تو پتہ چلا اس کی نسبت تو علی سے دی گئی، مگر آج خدا وہی کر رہا ہے، وہی کر کر کہہ رہا ہے اپنے رب کی نسبت کی تلاوت کریں. تو آپ سورہ توحید پڑھ لیں. جب سورہ توحید ختم ہوئی تو پھر وہی منقطع ہوئی. اچھا کر جانے دیں. یہ ہوگا کہ بزرگوں کا بہت زیادہ امتحان ہو جائے گا، نوجوانوں بچوں کا تو نہیں. یہ تو سب میری نگاہ میں معاف ہے. یہ جتنے جو بیٹھے ہیں نا اسٹائلش لوگ بزرگ سر ہلا رہے نومن کا، ان سے پوچھتا تھا پھر ایک سوال کرتا تھا انکلوڈنگ اصغر علی صاحب بھی. ہاں انکلوڈنگ ان کو بھی، وہ بھی یہ بزرگوں سے مائنس ہو کر نہیں، ان کو بھی شامل کر کر سورہ اخلاص کی تعریف پوچھتا. کیا ہے سورہ توحید؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، کل پوچھیں گے، کل سوال کریں گے. اگر آپ حضرت کا یہی انداز رہا تو یہی سوال کریں گے، پھر اس کے بعد پڑھیں گے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد. پھر وہی منقطع ہوئی تو آپ نے کذالک اللہ کیا کہا؟ کذالک اللہ، کذالک ربنا، کذالک اللہ، کذالک ربنا کا. جب حضرت نے یہ الفاظ ادا کیے تو اللہ نے وحی کی کہ محمد اپنے رب کے لیے رکوع کر، اپنے رب کے لیے رکوع کر. یہ بولو نوجوانوں، مسلسل یکم محرم سے میں آپ حضرات کے درمیان ہوں. نماز کب قائم ہوئی؟ نماز کب قائم ہوئی؟ حکم اچھا پتہ چلا کہ ولایت کے حکم پر نماز قائم ہوئی. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے رکوع کر. آپ نے رکوع کیا، اللہ نے حالت رکوع میں وحی کی تم سبحان ربی العظیم پڑھو،
سبحان ربی العظیم پڑھو۔ تو چنانچہ پیغمبر اسلام نے 3 بار کہا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ دکھایا جا رہا ہے یہاں پر بحکم خدا، بحکم خدا رسول خدا 3 بار سبحان ربی العظیم وبحمدہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہاں پر اصولیوں کے جو امام صاحب ہیں ان کی سی ڈی میرے پاس موجود ہے، جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو رکوع میں کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھائی حکم خدا ہے، وہی آئی کہ سبحان ربی العظیم کہو، اور یہ اصولیوں کے امام صاحب کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر کہہ رہے سبحان رب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبکہ حکم خدا ہے رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہو۔ تو اس بنیاد پر پیغمبر اسلام نے 2 بار کہا سورہ اخلاص کے بعد کذالک اللہ کو چھوڑ دیا، کذالک اللہ کذالک ربنا کو میں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ خاموشیوں میں ذکر نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے عمدن چھوڑا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کذالک اللہ، کس جیسا ہے وہ پھر پڑھوں گا۔ رکوع میں جا کر پیغمبر اسلام کر رہے ہیں سبحان ربی العظیم۔ پھر اللہ نے وحی کی اور فرمایا کہ محمد اپنا سر اٹھاؤ۔ یہ حکم خداوندی سن کر حضرت رکوع سے سر اٹھائے اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے وحی کی محمد اب اپنے رب کا سجدہ بجا لاؤ، اپنے رب کا سجدہ بجا لاؤ، اپنے رب کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ عالم ارواح میں جو الستو بربکم بولا اس کا سجدہ ہے یا تیرا سجدہ؟ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ رسول خدا بالکل نئی بات پڑھوں گا جی آج۔ جو 60-70 ایئرس کے بیٹھے ہیں نا، تو 70 کراس کر دیے ہیں یا 60 کے ہیں، وہ بھی کہیں گے ارے یہ تھی لت، یہ تھی علت۔ ہم بتائیں گے آج علت۔ سر اٹھایا اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے وہی کی محمد اب اپنے رب کا سجدہ بجا لاؤ۔ رسول خدا سجدے میں گئے تو اللہ نے وہی کی سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت کر۔ سبحان ربی آپ نے 3 مرتبہ یہ تسبیح دہرائی، پھر اللہ نے آپ کو وحی کی سجدے سے سر اٹھاؤ، سجدے سے سر اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا تو آپ کا مشاہدہ عظمت نہ ہوا، مشاہدہ عظمت سجدے سے خدا کا حکم ہوا سجدے سے سر اٹھاؤ۔ جب سجدے سے سر اٹھا دیے تو مشاہدہ کس کا؟ عظمت کا نہیں ہو سکا، نہیں ہوا، اس لیے آپ نے دوسرا سجدہ کیا۔ سمجھے دوسرے سجدے کی علت؟ دوسرے سجدے کی علت بتائی جا رہی ہے۔ کاہے کا مشاہدہ نہیں ہوا؟ بزرگی کا، شان کا، بڑائی کا۔ جو خدا کی بزرگی ہے، خدا کی شان ہے، خدا کی بڑائی ہے، اس کا مشاہدہ نہیں ہوا۔ جب اس کا مشاہدہ نہیں ہوا تو پیغمبر اسلام پھر سجدے میں گئے۔ اس لیے آپ نے دوسرا سجدہ کیا۔ یہی وجہ ہے
کہ ہر رکعت میں 2 سجدے قرار پائے۔ کیوں رکعت میں 2 سجدے ہیں اس کی علت بتائی جا رہی ہے، یعنی پہلا سجدہ ہوا مگر مشاہدہ عظمت نہیں ہوا، مشاہدہ عظمت نہیں ہوا، تو پیغمبر اسلام نے دوسرا سجدہ کیا۔ پیغمبر اسلام نے کاش کہ اگر متوجہ ہو کے سنتے تو نیزے اچھلتے، ابھی نہیں پہنچے، آپ ازاں نہیں پہنچے، بعد ازاں آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اب سورہ حمد پڑھو۔ اب سورہ حمد دوسری رکعت میں آ گئے، دوسری رکعت میں آ گئے۔ دوستو یاد رکھو دوسرے سجدے کے لیے وحی نہیں آئی، دوسرے سجدے کے لیے وحی نہیں آئی دوسرے، پہلے سجدے کے لیے وحی ہے۔ تو پتا چلا پہلا سجدہ خدا کی طرف سے ہے، پہلا سجدہ خدا کی طرف سے ہے، دوسرا سجدہ رسول خدا کی طرف۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ کیونکہ دوسرے سجدے کے وقت خدا تو علیم و بصیر ہے، وہ جانتا ہے نہیں عظمت کا مشاہدہ میرے حبیب نہیں کیا تو پھر خدا کر سکتا ہے اے محمد دوسرا سجدہ کرو؟ نہیں، پیغمبر اسلام نے کہا لازم ہے سجدہ مشاہدہ، سجدے کا لازمہ ہے مشاہدہ۔ کاہے کا مشاہدہ؟ عظمت کا، کیونکہ چہرہ کیوں دلوایا؟ چہرہ دلوانے کی علت تو یہ تھی کہ عظمت کا مشاہدہ کرنا ہے، عظمت کو دکھانا ہے، تو سجدے میں گئے۔ جب مشاہدہ نہیں ہوا، وضو سے طے ہو گیا تھا، چہرہ اس لیے دھویا جاتا ہے تاکہ عظمت کا مشاہدہ ہو۔ سجدے میں گئے، مشاہدہ نہیں ہوا، تو پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، اب سجدہ کرنا چاہیے برائے مشاہدہ، سجدہ کرنا چاہیے برائے مشاہدہ۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر کی کتنی رکعتیں؟ 2 رکعت ہیں۔ ہم سے کہہ رہے ہیں نماز پہ پڑھو، خدا کی قسم جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پریشان ہو رہے ہیں۔ ہاں سب باتیں سینے میں دفن، مگر اب میدان میں ہوں، رجس پڑھ رہا ہوں، رجس ہے میرا۔ ہاں کمزور نہیں سمجھنا مجھے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، عقیدے کے اعتبار سے کمزور نہیں ہوں۔ تو میں کمزور عقیدے کے اعتبار سے۔ ظہر کی تو 2 رکعت ہی نماز تھی، ہاں 2 رکعت تھی، بعد میں ہوئی 4۔ اسی لیے جب سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، تو 2 رکعت ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ کون سی نماز ہے؟ تو کہنا ہوگا ظہری کی نماز ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بات۔ اللہ اکبر۔ جب آپ حمد پڑھ چکے، دوسری رکعت ہے حمد پڑھ چکے، تو اللہ کی وحی ہوئی کہ اب سورہ انا انزلنا پڑھو۔ سورہ انا انزلنا، یہ سورت، یہ جو سورہ ہے، یہ سورت قیامت کے دن تک، خدا کہہ رہے ہیں قیامت کے دن تک آپ اور آپ کے اہل بیت سے منسوب رہے گی۔ پتا چلا سورہ قدر یہ اہل بیت سے منسوب ہے۔ کس سے ہے؟ اہل بیت سے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیونکہ یہ سورہ منسوب ہو گیا اہل بیت سے۔ وما ادراک، تم 14 کو نہیں سمجھ سکتے، تم 14 کو نہیں سمجھ سکتے کہ 14 کی عظمت کیا ہے، کیونکہ خداوند عالم یہ سورہ منسوب کیا ہے محمد والے محمد سے، کہہ رہا ہے آپ اور آپ کے اہل بیت کی، تا قیامت یہ سورہ منسوب ہے۔ اسی لیے تو نماز عید غدیر میں یہی سورہ کی تلاوت ہوتی ہے، یہی سورہ کی تلاوت، جہاں سورہ توحید کی تلاوت ہے، سورہ قدر کی تلاوت ہے، کیونکہ یہ اہل بیت سے منسوب ہے۔
اہل بیت سے منسوب ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ارے تم کیا ادراک کر سکتے ہیں؟ عقل حجت کہہ لینا آسان ہے، اپنے آپ کو عقل مند کہہ لینا آسان ہے، مگر ادراک نہیں، کیونکہ عقل کا لازمہ ہے ادراک، اور عقل کی غذا ہے تفکر. عقل کی غذا تفکر ہے. اسی لیے معصوم کریں بالغ اور عاقل پر نماز واجب ہے. کس پر؟ باقل اور عاقل پر. بھوکے پہ نماز نہیں ہے. جو بھوکا ہے جس کی عقل فاخر ہے، کیونکہ عقل کو غذا پہنچا. عقل کی غذا ہے تفکر. تفکر کس پہ کریں؟ کہنا ہوگا اہل بیت پر تفکر کرنا ہے، امام پر تفکر کرنا ہے. تو عقل جوان ہوتی ہے. آپ نماز پڑھنے کے قابل ہوئے، یا نابالغ بچے نماز پڑھ لیں، نابالغ پڑھا رہا ہے. نابالغ سے مراد جو عقلی نابالغ ہے، عقلی طور پر نابالغ ہے، ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، عقل کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے. عقل کو کیسے ہلاکت میں ڈالا؟ یہ عقل کی جو غذا ہے وہ عقل کی غذا نہیں پہنچا رہا ہے. جب عقل کو غذا نہیں پہنچایا تو عقل ہلاکت میں پڑ گئی. اور ایسا بھوکا، ایسا فقیر، ایسا ناچار، ایسا نادار نماز پڑھا رہا ہے، لیکن یہ تک نہیں جانتا کہ 2 سجدے کیوں ہیں، نہیں جانتا دوسرے سجدے کی علت کیا ہے. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ جلوہ ہر ایک کو نہیں دکھایا جاتا. جیسے کہ رسول خدا جب سجدہ کرے، سجدے سے سر اٹھا، عظمت کو دیکھے نہیں دیکھے. یہ ہم کو سمجھانے کے لیے، ہم کو سمجھانے کے لیے دیکھو میں سجدہ کر رہا ہوں، مگر یہ عظمت کو نہیں دیکھا، مگر میرے اختیارات میں ہے دیکھنا. مجبور نہیں ہوں، میرے اختیارات میں ہے دیکھنا. مگر یہ پہلا سجدہ امت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو ہر ایک سجدہ کر کر سر اٹھائے گا اور کہے گا ہاں سجدہ کیا ہے، بین العبد والمعبود بے حجابی. عام و خاص کی زبان پر یہ فخر آ گیا، سب کہہ رہے ہیں ہاں 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 بے حجابی ہے، بے حجابی ہے، بے حجابی ہے. حد ہو گئی بے حجابی کی. کتنی بے غیرتی ہے، کتنی بے حجابی ہے. بس کہتے رہا ہے کہ سجدہ بین العبد والمعبود بے حجابی ہے، مگر رسول خدا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں سجدہ کر رہا ہوں مگر مشاہدے عظمت نہیں کرا. جب مشاہدے عظمت نہیں کرا تو میرے اختیارات میں ہے مشاہدہ، میرے اختیارات میں ہے مشاہدہ. حجابات رکھنے کے بعد مشاہدہ ہے، حجابات رکھنے کے بعد، حجاب رکھنے کے بعد مشاہدہ ہے. ہاں کیسا مشاہدہ؟ خدا حجاب ڈال رہا ہے، پیغمبر اسلام پر حجاب ڈال رہا ہے. حجاب کے بعد پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں میرے لیے حجاب نہیں ہے، میرے لیے حجاب نہیں ہے. تو یہ کہہ کر میراث سے لوٹ رہے ہیں، مل چکا تجھ سے، جس سے ملاقات ہو گئی. اللہ سے ملاقات کیسے ہوئی؟ کہا حجاب میں ہوئی. ارے حجاب میں ملاقات کا ہاں تمہارے لیے حجاب ہے، میرے لیے بے حجاب. درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد. یہاں کیا قباحت پیدا ہو رہی تھی، یہاں کیا قباحت پیدا ہو رہی تھی کہ مساوات ٹوٹ رہے تھے. علی کہہ رہے ہیں لو کشف الغطاء لمزدت یقینا. اگر علی کے سامنے سے سارے حجابات بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے لیے حجاب ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے لیے حجاب ہے. یاد رکھو ہم قلب خدا ہے، جو آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے ہیں.
کیونکہ قلب میں بھی دو آنکھیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ آنکھیں ہیں، قلب میں بھی دو آنکھیں ہیں۔ امام کے قلب کو قلب اللہ کہتے ہیں، اس قلب اللہ میں عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اس سے علی ولی دیکھ رہے ہیں۔ شاید بات میں واضح نہیں کر سکا، بات واضح کروں۔ میں اپنے آپ کو میں جس طرح دیکھ سکتا ہوں آپ نہیں دیکھ سکتے، دیکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، میں اپنے آپ کو جس طرح دیکھ سکتا ہوں کہ میرا وجود ہے، میرے وجود کو میں دیکھ سکتا ہوں، میرے وجود کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، میں اپنے وجود کو جس طرح دیکھ سکتا ہوں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہائے 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 ہائے، اب میرا اختیار ہے، جتنا چاہیں آپ کو دکھاؤ، میرا اختیار ہے، جتنا چاہے میں اپنے آپ کو دکھاؤں۔ چاہوں تو گلفز پہن لوں، پیتابے پہنا تھا، گلفز پہنا، چاہوں تو میں نقاب ڈال لوں، میرا اختیار ہے، جتنا چاہے دکھاؤں، میرا اختیار ہے، جتنا چاہے میں اپنے آپ کو دکھاؤں۔ اب میرا دل چاہا چہرہ دکھاؤں، چہرہ دکھایا، میرا دل چاہا ہاتھ دکھاؤں، ہاتھ دکھایا، اب میرا دل چاہا اپنا سر دکھاؤں، سر دکھایا، میرا دل چاہا، یعنی میں سر سے اپنے یہ ٹوپی اتارنے سے قبل آپ میرے سر کو نہیں دکھے، کیونکہ میرا ارادہ نہیں ہوا تھا، میرا وجود ہے، میرا وجود ہے، میں اپنے وجود کو جتنا چاہے، میں اپنے وجود کو جتنا چاہے دکھا سکتا ہوں، میرا وجود ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میرا وجود ہے، میں دیکھ سکتا ہوں۔ علی عین اللہ ہے، اپنے وجود کو وہ جتنا چاہے دیکھ سکتا ہے، وہ جتنا چاہے دکھا سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حجابات جب چاہے علی نے ڈالے، جب چاہے حجابات ہٹا دیے، علی ولی کے اختیارات میں ہے، علی ولی، کیونکہ خداوند عالم نے رضا دے دی، اے علی اب تیری مرضی ہے، میں جو خزانہ چھپا کر رکھا تھا وہ ظاہر کر دیا، اب یہاں سے تیرا اختیار، جتنا چاہے تو دکھا لے، جتنا چاہے تو دکھا لے۔ بس علی ولی نے اتنا ہی دکھایا کہ جتنا کہ لوگ علی کو دیکھ کر لا الہ کہہ سکے، لا الہ کہہ سکے، لا الہ کہہ سکے، اس کو الا اللہ، اتنا ہی حجاب ہٹایا، اتنا ہی حجاب ہٹایا۔ اگر اور حجاب ہٹا دیتے علی کو لا الہ نہ کہتے، اسی لیے علی نے حجاب رکھا۔ کون تو کنزن مخفیہ، کل بھی مجلس 9 بجے شروع ہو جائے گی، یہ مجلس 9 بجے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ کل 7 محرم ہے، صبح سے مجالس کا سلسلہ ہے۔ کل پہلی مجلس عاشقان دارالمعارف بیت الشرف سرکار ریاض میں پابندی وقت ٹھیک 10 بجے مجلس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ 11 کا تو اعلان ہے، مگر 11 نہیں بجیں گے، بلکہ میرا جہاں تک خیال ہے 12 بجے، ٹھیک 12 بجے بیت السکینہ میں مجلس ہے، وہاں پر بھی شہزادے قاسم کی شادی کا ماتم ہے، آپ حضرات شرکت فرمائے، اور یہاں ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہوگی۔ یہاں کل میں صرف 1 گھنٹہ خطاب کروں گا، کیونکہ ٹھیک 11 بجے۔ کیا بھائی صحیح ہے؟ کوئی ہے یہاں پہ؟ جی ہے مجلس یا نہیں ہے؟ ہے مجلس؟ پتہ نہیں، مجھے خود علم نہیں ہے۔ چلیے رخ آ گیا، چھوڑیے وہ۔ تو کل 11 بجے بیت القائم میں ابن حسن کی شادی کا ماتم ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر مہندی اٹھائی جائے گی۔ وہاں ذکر مصائب کی احتیاط نہیں ہوتی، جس وقت جو مہندی نکلتی ہے وہی منظر پرسہ دینے کے لیے بہت کافی ہے۔
بس اتنا سوچ کے پرسہ دے لینا ہے، اتنا سوچ کے پرسہ دے لینا ہے کہ ہائے پیاسوں کے گھر شادی ہے، بھوکوں کے گھر پیاسی ہے، شادی ہو رہی ہے۔ اس وقت سے مجالس ہے، تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی درخواست ہے، کل سے سارے کام چھوڑ دیں، کم از کم کل سے سارے کام چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کہ کل کی تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ ہے۔ حسین کے خیمے میں پانی ختم، بچے التش کی صدائیں بلند کرنے والے، 7 محرم سے التش کی صدا بلند۔ اسی لیے خادم معروضہ کر رہا ہے، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، دیکھو کوئی فرش اعضاء کو نہ چھوڑو، ہر فرش اعضاء پر بیٹھو اور غریبوں کو پرسہ دے دو۔ آج اس فرش اعضاء پر فاطمہ کو پرسہ نہیں بلکہ لیلا کو پرسہ دینا ہے، زینب کو پرسہ دینا ہے، حسین مظلوم کربلا کو پرسہ دینا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا، مولا یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے شیریں چیز کیا ہے، میٹھی چیز، اور یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے تلخ چیز کیا ہے؟ تو چھٹے امام کہتے ہیں سب سے شیریں چیز، مٹھاس، بہتر چیز اگر ہے تو جوان بیٹے کا نظروں کے سامنے رہنا۔ مولا سب سے تلخ کیا ہے؟ جوان کی موت۔ عزاداروں، میں نے آج فضائل بہت جلد ختم کر دیے کیونکہ مجھ میں قوت نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تفصیلی مصائب ہو، اس مصائب کے خاطر میں نے آج فضائل کو روکا ہے، فضائل کو میں نے روکا ہے کیونکہ آج اس شہزادے کا ماتم کرنا ہے کہ جس کے مصائب سن کر زینب بے ہوش ہو جاتی ہے۔ علی اکبر کی 2 مائیں ہیں، علی اکبر کی 2 مائیں ہیں، ایک لیلا ایک زینب، کیونکہ زینب نے بھی علی اکبر کو پالا ہے اور شہزادی زینب ناخل ہے، تو کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے نانا کو چلتا ہوا دیکھتی تھی۔ جب علی اکبر صحن خانہ میں چلتا تو زینب کہتی ہے میں یہ سمجھتی کہ میرا نانا چل رہا۔ اور عزاداروں، جب میں مصائب پڑھتے پڑھتے ایک منزل پر پہنچوں اور میں کہہ دوں کہ ہائے علی اکبر کا جگر پارا پارا ہو گیا، جب میں مصائب کی اس منزل پر پہنچوں گا تو آپ دل میں یہ سوچنا کہ حسین کا جگر پارا پارا ہو گیا۔
سننے والی میری ماں بہنوں، اے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، غور سے سنو۔ اولاد کا غم، اس کا احساس صرف انسان کو نہیں، بلکہ جانور کو بھی ہوتا ہے۔ اولاد کیا ہے؟ وہی تو امام حسین نے علی اکبر سے کہا تھا، میرے لال علی اکبر اگر تو صاحب اولاد ہوتا، کیونکہ صاحب اولاد جانتے ہیں کہ اولاد کیسی نعمت ہوتی ہے۔ جس وقت کے نوجوانوں کو اولاد ہوگی تو اس وقت ان کو احساس ہوگا۔ اس کا احساس نہ صرف انسان بلکہ جانور کو بھی ہوتا ہے۔ ایک ناخا ہے جس میں نزاع ہو گیا، دو عرب لڑ رہے، تو کہتا ہے میرا ہے، کہتا ہے میرا ہے، کہتا ہے میرا ہے۔ ایک مرتبہ اسی میں سے ایک شخص اٹھ کر کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ اس کو نہر کر دو، اس کو نہر کرو، اور اگر اس کے جگر میں دو سوراخ ہے تو یہ میرا ہے، اور اگر اس کے جگر میں سوراخ نہیں ہے تو جو دعوے دار ہے اس کو دے دے۔ حکم ہوا نہر کیا جائے۔ جب نہر کیا تو اس کے جگر میں دو سوراخ ہیں، اس کے جگر میں دو سوراخ۔ تو پوچھا گیا، بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے جگر میں دو سوراخ ہے؟ تو وہ عرب کہتا ہے میں نے اس کے سامنے اس کے دو بچوں کو نہر کیا تھا۔ سمجھے؟ اسی لیے معصوم کہہ رہے ہیں جانور کو جانور کے سامنے ذبح مت کرو۔ جانور کو جانور کے سامنے ان کو بھی احساس ہوتا ہے، تو چنانچہ دو بچے اس کی نگاہوں کے سامنے جب ذبح کیے گئے تو اس کے جگر میں سوراخ پڑ گیا۔ میں اس غریب الوطن کا ذکر کر رہا ہوں، اس مظلوم کا ذکر کر رہا ہوں جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بچے دم توڑ دیے۔ اللہ اللہ، خدا نہ کرے کسی باپ پر ایسا وقت آئے، خدا نہ کرے کسی باپ پر ایسا وقت آئے کہ اپنے ہاتھوں پر اپنے بچے کو ذبح ہوتا ہوا دیکھے۔ یہ تو غربت حسینی ہے، یہ تو غربت حسینی ہے کہ حسین اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو منقلب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بولو عزاداروں، جو یہ تیرے سے شعبہ چلا ہے، علی اصغر کا گلا، علی اصغر کا سینہ، علی اصغر کا سینہ پھاڑتا ہوا حسین کے بازو، نہیں میں کہوں گا حسین کے جگر میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں فرش عذاب بچتی ہے کربلا والے آ جاتے ہیں، جہاں فرش عذاب بچتی ہے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حرم امام حسین میں ذکر مصائب علی اکبر بیان کر رہا ہے۔ وہ مصائب علی اکبر بیان کیا، واپس لوٹ گیا، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حسین آ کر کہہ رہے ہیں، اے بھائی ذاکر تو نے غضب کر دیا، تو نے بڑا غضب کیا۔ مولا میں نے کیا کیا ہے؟ مولا میں نے کیا کیا ہے؟ ارے تو مصائب علی اکبر پڑھا چلا گیا، مصائب علی اکبر پڑھ کر چلا گیا۔ جس وقت تو مصائب علی اکبر پڑھ رہا تھا میری بہن زینب موجود تھی۔ ہائے میری زینب بہن پر غشی تاری،
اللہ اکبر. انشاءاللہ خادم ذکر کرے گا کہ زینب پر غشی کیوں طاری ہو گئی, زینب پر غشی کیوں طاری ہو گئی. عزاداران مظلوم کربلا, علی اکبر نے دیکھا کہ ہائے میرا بابا غریب ہوتا جا رہا ہے, بابا غریب ہوتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آئے, آ کر کہنے لگے بابا اب رنگ کی اجازت دیجئے, بابا رنگ کی اجازت دیجئے. چند مواقع ایسے ہیں, چند مواقع ایسے ہیں کہ مقتل گواہ ہے, مورخ گواہ ہے, مورخ گواہ ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں کو حسین بیٹھ گئے تو خود سے نہیں اٹھ سکے, حسین کو اٹھانا پڑا, حسین کو اٹھانا پڑا. علی اکبر آئے, آ کر کہہ رہے ہیں بابا رنگ کی اجازت. کیا حسین زبان سے کچھ کہہ نہیں سکے, زمین پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جزاک اللہ, جزاک اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال علی اکبر, میرے لال علی اکبر جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لو, جاؤ اپنی ماں لیلا سے اجازت لو, اپنی ماں لیلا سے اجازت لو. چنانچہ علی اکبر چلے, جا کر ماں کی خدمت میں کہا اماں, اماں بابا غریب ہوتا جا رہا. عزاداران مظلوم کربلا, ماں کی طرف سے اجازت ملی اور پھوپھی زینب کی طرف سے بھی علی اکبر کو اجازت ملی. مگر جیسے ہی علی اکبر اپنی ماں کے خیمے سے نکلے قیامت برپا ہو گئی, قیامت برپا ہو گئی. ایک مرتبہ فضا کی نگاہ لیلا پر پڑی تو کیا دیکھتی ہے, کیا دیکھتی ہے لیلا کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے, خیمے میں کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک مرتبہ فضا آگے بڑھ کر پوچھنے لگی بی بی کیا ہوا, بی بی کیا ہوا. ہائے علی اکبر مجھ سے رخصت ہوا, میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جزاک اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, عزاداران مظلوم کربلا, یہ تو لیلا کا حال میں نے پیش کیا کہ لیلا کا کیا حال ہو گیا ہے. لیلا کی بینائی چلی گئی. لیلا ہائے خیمے میں کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر سے ادھر آ رہی ہے. اور زینب کا کیا حال ہوا, جیسے ہی زینب نے اجازت دے دی علی اکبر چلے. ایک مرتبہ زینب پتھر اٹھائی, زینب پتھر, مکمل ذمہ داری سے بڑھ رہا ہو, مکمل ذمہ داری سے بڑھ رہا ہو. زینب پتھر اٹھائی اپنے سر پر مارنے لگی, ہائے واگ بھرا. بیویوں کو اطلاع ملی, بیویوں کو اطلاع ملی کہ علی اکبر رخصت ہو رہے ہیں, علی اکبر رخصت ہو رہے ہیں. جیسے اطلاع ملی بیویاں اپنے ساتھ بچوں کو ساتھ لیے ہوئے آئی, ساتھ لیے. ایک مرتبہ رباب جھولے سے علی اصغر کو لیے, علی اصغر کو لیے علی اکبر کے پاس آئے. ساری بیویاں علی اکبر کے خدموں کے پاس ہی بچوں کو بٹھا دیا, بچوں کو بٹھا کے کہی علی اکبر تم نہ جاؤ, علی اکبر تم نہ جاؤ, یہ ہماری طرف سے قربانی ہے. واہ محمد واہ خدمت ناصرہ, عزاداران مظلوم کربلا. آ گئے علی اکبر, حسین مظلوم کربلا علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیے. اور ایک خواہش نہیں, یہاں پر ایک اور روایت یاد آئی, وہ بھی پڑھتا ہوا چلو. ایک مرتبہ علی اکبر اپنے بابا کے قریب آئے, کان میں آہستہ سے کچھ کہا, کان میں آہستہ سے بس کہنا تھا کہ حسین پر غشی طاری ہو گئی, حسین پر غشی. زینب دوڑتی بھی آئی, زینب کہتی ہے, زینب ناقل ہے, بچپنے سے میں اپنے بھائی کو
اتنا روتا ہوا نہیں دیکھی، اتنا روتا ہوا کبھی نہیں دیکھی۔ غصے فاقہ ہوا، جب غصے فاقہ ہوا ایک مرتبہ زینب، سنبھالو اپنے آپ کو سنبھالو، قیامت کی روایت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، کیا حسین پر غشی تاری ہوئی وہ پڑھنے جا رہا ہو۔ عزادارو جب غشی سے فاقہ ہوا ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، بھیا آخر علی اکبر نے کیا کہہ دیا، بھیا آخر علی اکبر نے کیا کہہ دیا؟ بہنا تیرا بھائی کتنا غریب ہے، تیرا بھائی کتنا غریب ہے، بچے وصیت کر رہے ہیں، بچے وصیت کر رہے ہیں۔ علی اکبر مجھ سے کہہ رہا ہے بابا میری ماں کا خیال رکھنا، بابا میری ماں کا خیال رکھنا۔ حسین جانتے ہیں میرے گلے پر خنجر چلے گا، یہی لیلا ہوگی بیریدہ۔ آزادارو پرسہ دے چکے آپ، چاہ رہا تھا میں تفصیلی مسائل پڑھوں، میں برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، بس اتنا سن لو، اتنا سن لو۔ حسین کرے علی اکبر پلٹ کر اپنا چہرہ دکھانا، میرے لال پلٹ کر اپنا چہرہ دکھانا۔ صرف کہا نہیں بلکہ حسین علی اکبر کے پیچھے جا رہے ہیں، کیسے کس حالت میں؟ کمر کو تھامے ہوئے۔ اللہ چلے علی اکبر چلے، جنگ ہوئی، بڑی قیامت کی جنگ کی ہے علی اکبر، ماں کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر واپس لوٹے، کہا بابا اللہ صاحبان اولاد، اگر تمہاری اولاد تم سے کچھ مانگے، تمہاری اولاد تم سے کچھ مانگے اور اگر تم دینے کے قابل نہیں رہے تو سوچو دل پر کیا گزرے گی۔ ہائے میرا بیٹا مجھ سے طلب کر رہا ہے، آج میں اتنی استطاعت نہیں کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ دے سکوں۔ علی اکبر آ کر کہہ رہے ہیں بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا بابا۔ اللہ بابا تھوڑا سا پانی، کہاں پانی ہے؟ ارے خطرے آپ بھی نہیں ہے۔ حسین دستوری اتارے، ذہن علی اکبر میں رکھ دیے، کہا جاؤ میرے لال جاؤ، ساقی کوثر سیراب کریں گے، چلے علی اکبر۔ جنگ ہوئی، چاروں طرف سے اشقیاء علی اکبر کو گھیر لیے تھے۔ نرغہ آدھا میں شہزادہ علی اکبر ہے، عزادارو اسی اثنا میں جب تیر بارانی ہوئی، ایک تیر گھوڑے کی آنکھ میں لگا تو چنانچہ گھوڑا اپنا رخ پھیر دیا، جب رخ پھیرا تو آدھا کے درمیان داخل ہو گیا۔ اسی اثنا میں شخی نے ایسی برچھی چلائی کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی، ہائے سینہ اکبر میں برچھی کی انی ٹوٹ کر لے گئی باغ جوانی لوٹ کر۔ کیا ہو گیا؟ برچھی کی انی ٹوٹ گئی۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی، بابا سلام آخر لیجئے، بابا سلام آخر لیجئے۔ حسین مظلوم کربلا میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ عزاداروں مقتل میں یہ ملا کہ حسین جا بچا ٹھوکریں کھا رہے ہیں، زمین پر گر جا رہے، ادھر علی اکبر ایڑیاں
اللہ نے غربت، اللہ نے مظلومی، اللہ نے تنہائی، اللہ نے تنہائی حسین کی ٹھوکر کھا کر گر رہے، ہاتھ سے تلاش کر رہے، ہاتھ سے تلاش کر رہے اور کہہ رہے اینا علی اکبر، یہ میرے لال علی اکبر، کہاں ہو میرے لال؟ اللہ اللہ، سنیں روایت مکمل کر دو، اشقیاء حسین کا یہ حال دیکھ کر مسکرا رہے، اللہ اللہ، اشقیاء حسین کی غربت دیکھ کر ہنس رہے اور کیا کہہ رہے؟ دیکھو، ارے جس کا کڑیل جوان ایڑیاں نکل رہا ہے، تنہائی کا عالم ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اشقیاء کہہ رہے دیکھو حسین کیا کرتا ہے، عزادارو کیا کر رہا ہے؟ حسین اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا، اللہ اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، حسین پہنچ گئے، کیسے پہنچے؟ علی اکبر کا گھوڑا سہارا دیا، علی اکبر کا خدا کرے کہ تم جاؤ کربلا، اس مقام کی زیارت کرو جو مقام علی اکبر کے نام سے آج تک محفوظ ہے، جانا تو مقام پر ٹھہرنا، خیمگاہ کی طرف دیکھنا اور حسین کی غربت کو یاد کرنا کہ ہائے اتنا فاصلہ، اتنا راستہ، یہ غریب الوطن کیسے طے کیا؟ علی اکبر ایڑیاں نکل رہا ہے، ادھر غریب تلاش کر رہا، اللہ اللہ، عزادارو آ گئی وہ منزل، زینب پر کشی کی اتاری ہوتا ہے، آ گئی وہ منزل جس وقت کے حسین پہنچے ہیں، کیا دیکھا کہ بہن زینب بیٹھی ہوئی ہے، جیسے ہی زینب کو دیکھا شانہ تھاما زینب کو خیمے میں، اللہ اکبر، عزادارو بڑی قیامت کی منزل ہے، پرسے کی منزل ہے، حسین کیا کرے؟ علی اکبر کو چھوڑ دیے، پتا چلا حسین یہ چاہتے ہیں میری زندگی میں میری بہن حجاب میں بھی خیمے کے باہر نہ آئے، اللہ اکبر، ہو گئی مجلس، میں ذکر کر چکا، آخری منزل تمہارے لیے دعائے خیر، حسین اپنے آپ کو علی اکبر پر رخسارے پر رخسارہ رکھا، رکھ کر کہہ رہے ہیں میرے لال علی اکبر، تیری شادی کا ارمان تھا میرے لال، واہ محمد، عزادارو علی اکبر طرف گئے، سینے کی طرف اشارہ کیا، بابا پرچی نکالی، ایک مرتبہ حسین بچی کو چمٹی ہے، نہیں نکال رہی ہے، جب بچی کو چمٹی ہے، علی اکبر کا جسد ہلنے لگا، حسین اپنے پتے کو زمین پر دیکھ کر نظر کا روک کر کرے بابا خیبر نہیں ہے، کڑیل جوان کے سینے میں مرچی نکالے، مرچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ، واہ محمد، ارمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں، ارمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں، ایک روز دلہن چاند سی میں بیاہ کے لاؤں، پر لاش پہ روتی ہے تیری کوک جلی ماں، زندہ نہ تمہیں دیکھ کے اب کیسے جیے
تھا تیری بیاہ کی پوشاک سیئیں گے، پوشاک سیئیں گے، پر تجھ کو کفن بھی نہ ملا ہے میری جان۔ روتی ہے پھوپھی جس نے تجھے لاڑ سے پالا، روتی ہے پھوپھی جس نے تجھے لاڑ سے پالا، تم کیا گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا، اس گھر سے اجالا، ایک بار ضعیفی میں ہوا بے سر و سامان، شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں۔